حالت کان زخمی چہرے تے نیلے کالے نشان لباس پھٹے ہویا اے رملہ میری سینڈ دے قریب آئی ایک کہتی بچی تو کون ہے سیدہ دی پہلے تو دس تو کون ہے رملہ دی بادشاہ دی تھی سیدہ دی تو آدھی بادشاہ دی تھی میں کائنات دے بادشاہ دی تھی رملہ دی کہتے تیری زبان پہ جھوٹ بھی نہیں جڑتا لیکن تیرے حالات اس بات کی گواہی نہیں پہ دیتے میں کیویں منا تو بادشاہ دی تھی میرے پاس سے بادشاہ دی تھی میں میرے پیرا وچ نہ لین میرا سونا لباس میرے کنہ وچ دور جدہ رملہ آکھے میرے کنہ وچ دور سیدہ دی رو کیا دیئے دور تیرے نہیں دور میرے ہیں میری سائر دی زبان اتنی کوئی صداقت طاقت آئی رملہ جلدی دے نال من گئی اپنے ہتھا نال دور لائے ہتھا تیرا کیا دی کہہ دن جڑے جھٹ میں پائے منو معافی دے اپنے دور چال سیدہ دی میں دور نہیں منگدی میرا ایک ہور کم کر اب آتا یہ کیڑا کم کرا سیدہ دی رو کیا دی نہ درا دی کائی میں کو نور نہیں تیری آمنت بڑے تے لائے جے وش لگ دئی تے آئے رملہ میں ڈے پیودا شرم او جے وش لگ دئی تے آئے رملہ میں ڈے پیودا سار کیا کرے بیبیا دیئے میں چمڑیے دہری بابے دی تے میں نے دل دی آس مٹائے کھڑا حسدئی قاتل علی اکبر دا منیا اکھیا تو اے علی اکبر دا قاتل میں اکبر دی بھین ماشاءاللہ جزاک اللہ تقبل اللہ وسائکم مشکورا گلزاری امام بو محمد امام یازدم 11ویں امام بو محمد امام یازدم یعنی یہ وہ مولا ہے جن کا لقب اور جن کی کنیت شاعر بتا رہا ہے بو محمد امام یازدم جانشین رسول بعرش مقام اور دیکھیں شاعر نے کس نسبت سے کا ذکر کیا ہے کہ ایک نبی مرسل کے بیٹے ہیں اور ایک حجت خدا کے والد ہیں بو محمد امام یازدم جانشین رسول عرش مقام جن کی جن وجہ خلقت عالم جن کے فرزند سے جہاں کو قیام نعرہ حیدری سرکار علامہ سید آقر زیدی خطاب فرما رہے ہیں ذکر محمد و آل محمد اور ان کے فرمباز سید ذاکری بین المصائب سید ذریت عمران شرازی خطابی فرمائیں گے اور شہادت مولا آقا بیان فرمائیں گے اور پھر ملک معروف نوخان جناب ذیشان حضرت جعفری اور قربان جعفری صاحب نوخانی کریں گے تمام صلات مومنین آخر کریں گے ٹھیک میں مجھے معلوم بس کیا میں کر رہا ہوں کہ مالک نے ان کو شجاعت کا مدر بنا دیا عسکری چودھری صاحب ہم پاک فوج کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک فوج کو کامیابی عطا فرمائے ہمارے قائد ملک جعفریہ سرکار آقا سید احمد علی شمس لطفی ہر وقت ٹھیک سبحان اللہ نماز مغرب کے بعد ہاں انشاءاللہ آقا جی فرماتے ہیں کہ پاک فوج اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پاک فوج کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے انشاءاللہ یہ پاک فوج دنیا میں کامیاب ہے چودھری صاحب فرما رہے ہیں 9 ربیع الاول یوم مختار آل محمد منایا جاتا ہے اسی امام برگاہ قصر کالی میں نماز مغربین کے بعد چودھری صاحب ہوں گے نذیر شاہ صاحب ہوں گے انشاءاللہ ایک دو بہترین قاضی مدر صاحب کرلائی صاحب ہوں گے اور بہترین ذاکر صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ اور جشن انشاءاللہ حقیر فقیر بھی حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ لنگر مولا آقا کے بھی تمام ہوگا اگر مصروف ہے تو انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا بہرحال ان کیا میں کر رہا ہوں کہ مالک نے ان کو شجاعت کا وزر بنا دیا اور اہل جنا کے واسطے عسکری بنا دیا اتنا دیا کمال سمندر بنا دیا اور جنت کا کوثر کا چشمہ کوثر بنا دیا صحرا بھی ان کے فیض سے شاداب ہو گئے دشمن
در پہ آئے تو سیلاب آ گئے. نعرہ علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس وقت شہزہ پہ بیٹھنا قبول منظور فرمائے. بانی مجلس امیر حیدر حمدانی صاحب اور ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. عمران حمدانی کو مولا صحت تندرستی اور ان کے روزگار میں مزید برکت عطا فرمائے. مجتبیٰ حمدانی صاحب کو مولا اولاد نذینہ عطا فرمائے. اس ذکر کا جو ثواب ہو وہ عمران حمدانی صاحب کی والدہ کی مولا نام عمل میں درج فرمائے اور ان کے والد کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں پروردگار عالم انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کی قرض عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نذینہ عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کی خود حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہماری فوج پاکستان کو مزید عزت اور قوت عطا فرما. میرے محترم قابل احترام جناب بابا حامد شاہ صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرما. ایک دعا مل کر مانگا کریں. پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھیں. توجہ ہے. آج کی گفتگو میں اپنی جانب سے معلوم نہیں کہاں سے شروع کرتا. میرے سامنے ایسے چہرے اور ایسے احباب بیٹھے ہیں کہ جو یوم عاشور بھی کربلا معلیٰ تھے اور اربعین پر بھی کربلا معلیٰ تھے. اس میں آپ میں بھی ڈھیر تعداد میں بیٹھے ہیں اور میرے محترم جناب بابا حامد شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اربعین پر بھی وہاں تھی. قربانی مجلس بھی غالباً وہاں موجود تھے. میں اپنے چھٹے امام کے فرمان پڑھنا چاہتا ہوں تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کس حد تک بیدار ہیں اور میں کہاں تک اپنی گفتگو کو لے کر چلنا ہے. آج مولا معصوم فرماتے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ. زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. اسے بولنا آتا ہے وہ میرا ساتھ دے گا. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہیں بڑی مہربانی. بہت شکریہ. کم وقت میں زیادہ بات کر کے میں آپ سے آج بھی ہمیشہ کی طرف دعا لینا چاہتا ہوں. زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. یہ رسول کی حدیث ہے. ان ارض کربلا اعلیٰ طرۃ من طرق الجنہ. کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. نہیں سمجھا صاحب. کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. اور اس لیے میرے چوتھے مولا سے سائل نے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. فرمایا کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ کما یوزر رولے کوکب دری. جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھتا ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو آباد رکھے. جیسے کوئی زمین پہ بڑی
بڑی مہربانی جناب، آپ بھی جی آپ بھی سلامت رہے۔ پر میں جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے، ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر جب بولیں گے تو لطف آئے گا۔ مکہ کی زمین نے اپنے اوپر فخر کیا کہ پروردگار میرا بڑا فخر ہے کہ مجھ پر تیرا گھر ہے۔ میں تو نہیں ہے، کیا کہا کہ مجھ پر تیرا گھر ہے۔ اللہ نے کہا مکہ اپنا فخر واپس لے۔ کہنے والے کیوں؟ کہا تو نے فخر کرتے ہوئے کربلا کو نہیں دیکھا؟ آپ سب کو بولنا آتا اور بہت اچھا بولتے ہیں۔ بابا جی کیا کہا؟ ہنی کیا کہا کہ کیا تو نے فخر کرتے ہوئے کربلا کو نہیں دیکھا؟ پالنے والے دیکھا ہے، مگر مجھ پر تیرا گھر ہے۔ اللہ نے کہا بے شک تجھ پر میرا گھر ہے، مگر کربلا میں اس کا گھر ہے جس نے میرے گھر کو بچایا ہے۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے۔ مولا میرے بھائی عمران صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بھائی مجتبیٰ کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ فرمائے کربلا میں اس کا گھر ہے کہ جس نے میرے گھر کو، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا، جس نے میرے گھر کو، آپ تو ابھی ہو کر آئے ہیں اور یقیناً آپ کی نگاہوں میں وہ مکمل ہوگا، چونکہ مجھ سے پہلے سجاد شماری صاحب پڑھ رہے تھے اور میرے بعد بھی مولا کے ذاکر اہل بیت مدح خان کو پڑھنا ہے۔ احمد بخش بھٹی علی اللہ مقامہ ہوں، ہمارے مذہب اہل بیت میں یعنی ذاکرے کی لائن میں سردار صاحب ایک بہت بڑا نام تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بچپن تھا سلطان کربلا کا، نانا کی گود میں بیٹھے تھے، نانا نواسہ کو پیار کر رہا تھا، پیار کرتے کرتے کہا بیٹا اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شہر آپ بناتے ہیں۔ آپ بول جائیں گے میں پڑھتا ہوں گا، میں بھٹی صاحب کے جملے ادا کر رہا ہوں، اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شہر آپ بناتے ہیں۔ پر میں بچپن کے حسین نے نانا کی گود کو خالی کیا، چلنے لگے۔ نانا نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا نانا بھی آپ ہی نے تو فرمایا کہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شہر آپ بناتے ہیں۔ نانا وعدہ ہو گیا، تیرا بیٹا حسین ایسا شہر بنائے گا کہ کائنات میں دو ہی محلہ ہوں گے، یا عرش محلہ ہوگا یا کربلا۔ مل کے توجہ فرمائیے صاحب مولا آپ کو سلام رکھے، یا عرش محلہ ہوگا۔ میرا اپنا دل ہے، میرا اپنا دل ہے کہ میں یہ باتیں کروں، یا عرش محلہ بولو، یا کربلا محلہ۔ اللہ اللہ فرمایا نمک سے ان آنکھوں کی قسم، خدا کی قسم جو فرات بہتا ہے۔ بھئی آپ ابھی ہو کر آئے ہیں، ورلڈ میں جتنی نیوز چینلز تھے وہ تعداد دینے سے آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 2.25 کروڑ تھے 40 پر، کوئی کہہ رہا ہے 2 کروڑ 35 لاکھ تھے، کوئی کہہ رہا ہے 2.5 کروڑ تھے، جتنے بھی تھے۔ میر سجاد صاحب کے 2 مصرے پڑھو بغیر تشریح کے، وہ کہتے ہیں کئی کروڑ بشر تھے کربلا میں موجود۔ نہیں جاگے گا، کئی کروڑ بشر تھے کربلا میں موجود، علی کی بیٹی تیرا انتقام دیکھ لیا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، بول جائیے گا جسے بولنا تھا، علی کی بیٹی تیرا بولو انتقام دیکھ لیا، جہاں کل تک بشر قدم رکھنے سے گھبراتا تھا۔ اللہ اکبر، سمجھتے بول جائیے گا بابا جی، جہاں کل تک بشر قدم رکھنے سے گھبراتا تھا، آج وہاں لوگ، اچھا مجھے آپ بتائیے، آپ ہو کر آئے ہیں 2 کروڑ 2.25 کروڑ لوگوں میں، مجھے تو جتنے بھی افراد ملے میں نے ان سے پوچھا کیا ہجوم، ان کا جناب بہت ہجوم تھا۔ ان میں سے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم 8 روز کربلا رہے تو اتنا ہجوم تھا وہاں ہم بھوکے رہے۔ میں تو فطرت والی بات کر رہا ہوں، کئی بار یہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم بولو بھوکے رہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑی۔ توجہ ہے، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عزادار اور مولا کے مدح خان اکٹھے آئے۔ بابا نراغ شاہ مولا سے تندور سے فرمایا اور کئی حوالوں سے میرے لیے قابل احترام بھائی ملک ذاکری جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب تشریف لے آئے، میری بات خطاب فرمائیں گے، اگر طبیعت ہے تو میں 2 باتیں کروں، سب بیدار انہوں نے بولی گا کیا کہا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ وہاں آنے کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ میں کربلا محلہ میں بھوکا رہا یا میں وہاں پر پیاسا رہا۔ اللہ اکبر، اس لیے میں نے کہا کئی کروڑ بشر تھے کربلا میں موجود، علی کی بیٹی تیرا انتقام دیکھ لیا، جہاں کل تک کوئی بشر قدم رکھنے سے گھبراتا تھا، آج وہ بنجر زمین حسین نے اپنے خون سے
بولیے گا نہیں اگر گھبرائے بھی نہیں ہے مطلب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اور حوالہ پہلے دے دیتا ہوں مولا کے بھی اہل بیت میں بھی لکھا ہے کامل زیارات میں بھی لکھا ہے چوتھے امام کے بعد سائل آیا اس نے کہا مولا اللہ نے مکہ کو کربلا پہ فخر نہیں کرنے دیا کہا بالکل کہا تو پھر دونوں جگہ کے جانے میں اجر میں انعام میں بھی فرق ہوگا امام نے کہا فرق ہے کہنے لگا مولا کتنا بغیر تشریح کی بات کروں گا سمجھ میں آ جائے تو بول کے ظاہر کیجیے گا مولا کتنا فرق فرمایا یاد رکھو جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب ابھی تھوڑے لوگ بولے ہیں میں چاہتا ہوں جو میرے بزرگ ہیں وہ بھی بولے بابا نظار کی شادی بابا ہمیشہ جی کیا کہا جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب سائل کے چہرے پہ سوال یہ نشان آ گیا امام نے کہا حیران ہو گیا کہنے لگا جی امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج نہیں آپ بولے کیا کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج کہنے لگا مولا 70,000 فرمایا 70 لاکھ حج مولا 70 لاکھ فرمایا 70 کروڑ مولا 70 کروڑ فرمایا 70 ارب مولا 70 ارب امام نے کہا خاموش وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے قبر حسین ایسا حج ہے سوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دے توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے میرے شیخ سنی صاحبان تشریف فرما ہے مولا یہ اتحاد بین المسلمین اسی طرح قائم و دائم رکھے یہ اتحاد بین المؤمنین اسی طرح قائم و دائم رہے ملک پاکستان کو مولا مزید عزت اور قوت عطا فرمائے میرے ساتھ گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحبان فرمایا زوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت میرا دل چاہ رہا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر حسین گھر سے چلتا ہے اللہ 70,000 ملائکہ کو ندا کر کے کہتا ہے اے میرے ملائکہ جی پروردگار زمین پہ جاؤ کیا کرنا ہے فرمائے جو زائر حسین گھر سے جا رہا ہے نا اسے اپنے گھیرے میں لے لو بہت مہربانی بہت شکریہ آپ جانتے ہیں نا مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نا میں نے کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے فقط فضیلت محمد و آل محمد بیان کرنی ہے اور اسی پر آپ سے دعا لینی ہے فرمایا جاؤ یہ جو ظاہر حسین نکلا ہے اسے گھیرے میں لے لو کرنا کیا ہے فرمایا اس کے ساتھ کربلا جاؤ زیارت کر کے واپس آؤ اور ساتھ ایک کام کرنا بابا جی بتا دو بابا جی بتا دو جی کیا کام کرنا ہے فرمایا یہ سانس لے گا تم تسبیح لکھنا اللہ اکبر توجہ فرمائے یہ سانس لے گا نہ آپ تو ابھی 40 سے ہو کر آئے ہیں کروڑوں لوگ جناب ملک صاحب وہاں موجود میں ایک ظاہر جو 40 سے آئے ان سے میری جب ملاقات ہوئی میں نے کہا جناب آپ آئے وہاں کی کوئی مجھے بات سنائیں انہوں نے کہا جناب کربلا محلہ اور اس کے اطراف میں جن جن لوگوں کے گھر ہیں وہ 40 سے 4-6 روز پہلے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں جاگیے گا اور وہ لکھ دیتے ہیں کہ ظاہر امام کے لیے رہائش فری ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون کون بولے گا لیکن توجہ چاہوں گا گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے میرا ساتھ دیجیے گا میرے بھائیوں کیا کہا لکھا ہوتا ہے کہ ظاہر امام کے لیے رہائش فری ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ایک شخص سے ملاقات ہوئی وہ کہتا ہے میں 40 سے کوئی 3-4 روز پہلے پہنچا میں نے 2 گھروں کے باہر یہ لکھا دیکھا اس نے کہا ہم نے بیک وقت دونوں دروازوں پہ دستک دی میں بڑی دعا کا طالب ہوں ملک صاحب بالخصوص سے آپ چونکہ مولا کے مداخان ہیں اور خطاب فرمائیں گے کہنے کا میں نے دونوں دروازوں پہ جب دستک دی تو دونوں افراد گھر کے بیک وقت اکٹھے آ گئے میں انہوں نے بتایا کہ میں ظاہر امام ہوں ان کو ایک نے جلدی سے میرا یہاں سے ہاتھ کام لیا فرمایا دوسرے نے یہاں سے کام لیا اس نے کہا ایک مجھے اپنے گھر کھینچ رہا ہے میرے گھر چل دوسرا کہتا میرے چل اس نے میں نے دیکھا کہ ان کے آپس میں طرف کلامی ہوگی وہ کہنے لگا یہ میرے گھر جائے گا وہ کہتے ہیں میرے گھر جائے گا اس نے کہا اچانک ایک نے ہاتھ میرا چھوڑا اور دوسرے کو کہا ذرا سائڈ پر اور میری ایک بات سن اس نے کہا اس کو بات کی کہ اس نے ہاتھ مان لی اور میں تب اشارہ کیا کہ تو اس کے ساتھ چلا جائے اگر بات میں نے سمجھا دی تو میں بہت بڑی دعا لوں گا اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا اس کے ساتھ چلا جا اس نے کہا میں اس کے گھر چلا گیا 2 دن اس سے میری بڑی خدمت کی اس نے کہا جب میں جانے لگا
मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, तुम दोनों बजिल थे कि वो कहता था मेरे घर चलो, तू कहता था मेरे घर चलो, और अब ऐसी बातें नहीं होती रोज रोज जागिएगा। उसने कहा फिर वो तेरे हक में दस्तबरदार हो गया, तूने उसे बात क्या कही? आज इसने कहा ना पूछ तो बेहतर है। इसने कहा नहीं तुझे इसी इमाम का वास्ता, जागना, तुझे इसी इमाम का वास्ता बता कि जिसकी वजह से तूने मेरी इतनी खिदमत की। उसने कहा तूने वास्ता बहुत बड़ा दिया है, हाय हाय। तो फिर सुन ये दस्तबरदार क्यों हुआ? उसने कहा क्यों? उसने कहा पिछले साल इसके बेटे के हाथों मेरे बेटे का कत्ल हो गया था और 40 चेलुम के बाद इसके बेटे को फांसी लगना थी। मैंने इसे अलहदा ले जाकर यही कहा कि अगर तू ज़ाहिर हुसैन मेरे घर जाने दे तो मैं अपने बेटे का खून तुझे माफ करता। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बल्कि हैदरी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी जनाब आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या, मौला आपको सलामत रखे। मौला मैं देख रहा हूँ कि फदाइल में आके अशबार है, तो इससे बढ़कर मजलिस की कबूलियत और रूहानियत की दलील क्या होगी? मौला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, जो दुनिया से चला गया मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मौला आपको सलामत रखे, घबराए हुए तो नहीं है। फरमाया ये जो जा रहा है ज़ाहिर इमाम, तो बातें और सुन लीजिए। मकसद ये था कि भाइयों के साथ मेरा वादा था मैं हाजिर खिदमत हूँ, और मेरे बाद मलिक साहब भी तशरीफ फरमा है और मजलिस बर वक्त है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया करें कि इसी तरह बर वक्त आया करें। ये मामूल छोड़ दें कि ऐलान 6 बजे का हो, आप 8 बजे आए। मैंने खुद कुतुब में पढ़ रखा है कि हमारे यहाँ तो अब बाबा जी ये ट्रेंड बन गया ना कि ऐलान 6 बजे का, मोमिन 8 बजे आता है। जिस जगह मजलिस होती है अली की बेटी फजर की नमाज वहीं अदा करती है, फिर वो सारा दिन इंतजार करती है कि कब मेरे हुसैन के हुक्मदार आएंगे, कब मेरे हुसैन के अदादार आएंगे। तो लिहाजा मासूमीन को इंतजार न करवाया करें, बल्कि बर वक्त तशरीफ लाया करें। मौला आपके आंसू को कबूल फरमाइए। मजलिस की अपनी रूहानियत अय्याम अज़ा की आज अलविदाई शब है, और यकीनन हर आँख इसलिए अशबार में तो दुआ मांगता हूँ कि अगर हमसे कोई कमी कोताही रह गई तो अली की बेटी हमसे हमें माफ करे। खुदावन तुझे वास्ता 14 का हमें माफ कर दे अगर कोई कमी कोताही रही है, और हमें इतनी जिंदगी सेहत अता फरमा कि आइंदा साल फिर हम शब्बीर की फर्शी अज़ा बिछाएं और बेहतर से बेहतर तरीके से उसके जिक्र को मुनक्किद करें, उसका जिक्र करें, उसका जिक्र सुने। मौला आपके आंसुओं को इसी तरह बेशक सफर करते हैं, दाद ना भी दे, आपका ये रोना ही मेरे लिए दुआ है। मौला आपको आवाज रखी। फरमाए ज़ाहिर हुसैन, ज़ाहिर हुसैन, अल्लाह अकबर। जब घर से चलता है 70,000 मलाइका उसके साथ। हाय हाय, उसने कहा जब वो वापस आता है ना ज़ियारत करके, क्योंकि मैं आपकी आंखों में ज्यादा देर पहरा नहीं बिठा सकता, उसने कहा जब वो वापस घर आता है तो उस वक्त ज़ाहिर तो अपने घर चला जाता है। मस्कत तक अगर ये बात याद न रहे तो अली की बेटी ने अपने बाबा का मिंबर ही क्यों दिया? उन्होंने कहा ज़ाहिर अपने घर जाता है, 70,000 मलाइका आसमान की तरफ देख के हाथ बांध के कहते पालने वाले तूने हमारी ड्यूटी लगाई। हम ज़ाहिर इमाम के साथ करबला मोहल्ला गए, वापिस आए, ये अपने घर चला गया, हम कहाँ जाएं? जी जागते आइएगा, दुआ कीजिएगा इस लम्हे, ये तो अपने घर चला गया, हम कहाँ जाएं? उस वक्त आवाज़ गुजरता थी या मलाइकती किफ़ू बिबाबे अब्दी बस सब पे उन्नी वक़्त सुनी, ऐ मेरे मलाइका अब तो मेरे अब्द के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और तस्बीह पढ़ पढ़ कर इसके नामा अमाल में लिखो। मलाइका कहते पालने वाले कब तक? का इला यौमे मौत ही, जब तक ये मरता नहीं है। आपको सलामत रखे मेरे बुजुर्ग, जब सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगियां गुजर रही हैं और इसी तरह गुजरती रहें मिदत मोहम्मद व आले मोहम्मद में। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए और आप सबको शाद व आबाद रखिए। हाय अब तो बड़ी आसानी हो गई। चलिए एक बात और आज को सुन लीजिए कि ज़ाहिर, अल्लाह अकबर, हाय बल्कि एक जुमला और कहूं। सातवें इमाम से साहिल ने पूछा मौला आप लोगों को मानने का इनाम क्या? आप लोगों को मानने का अजर और इनाम 52 लक्ष क्या है? हनी इमाम फरमाते इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे कि जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। जो मैंने
میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. مولا وہ جن کی نماز جنازہ میں 14 آ جائے. اللہ اکبر. مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرما. میں نے کہا بڑی آسانی ہو گئی کہ لوگ پیسے دیتے ہیں, ویزا لگا, پاسپورٹ ملا اور کربلا چلے گئے. آئیے آج کی اس الوداعی ظاہری طور پر, ورنہ جب تک حیات ہے حسین کا ذکر ہے, بلکہ حسین کے ذکر کی وجہ سے ہی حیات ہے. اللہ اکبر. مگر یہ جو ہم نے 2 مہینے رکھے ہوئے ہیں اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ مومن کی تو ادھر 8 ربیع الاول 9 کو آپ نے جشن کیا اور 10 کو پھر مجلس, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حسین سے وعدہ ہے. آئے آئے حسین نے بھی تو خنجر تلے سبحان ربی الاعلیٰ پہ ہم نے کہا, تو اللہ نے بھی کہا حسین تو نے خنجر تلے میرا ذکر کیا, میں بھی تیرا خدا وعدہ کرتا ہوں رہتی دنیا تک میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں. وہ باقی ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. مجھے یہاں چھوڑ دینا چاہیے تو اصولاً, لیکن چونکہ میرے بھائیوں نے اتنے پیار سے بلایا تو میں ایک جملہ اور اضافی کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سلام آج کی مجلس میں بابا مشاہد ان لوگوں کو پیش کریں جنہوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا. ایک بادشاہ نے اپنے وزراء کی میٹنگ بلائی, سینکڑوں سالوں پہلے کی بات. اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. آئے آئے تھک تو نہیں کریں. ہاں میں نے ایک ہی جملہ مصاحب کا کہنا, کیونکہ مجھ سے بہت بہتر انداز میں مصاحب خان مولا کے تشریف فرمائے, آپ کو دل کھول کے مصاحب سنائیں گے, ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. کہنے لگا مجھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ لوگ بولیے کربلا نہیں. آپ خاموش نہ ہو, کیونکہ چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا جب بھی آپ کے دادا حسین کا نام آتا ہے تو مومن کی آنکھ میں آنسو کیوں آتا ہے, یا اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ کیوں آتی ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب ہمارے حکمدار کو بنا رہا تھا اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی کھا کے شفا ملا رہا تھا. فرمایا وہ خاک اسے مجبور کرتی ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے وہ یا روتا ہے یا اس کی اللہ اکبر دل میں کربلا جانے کی تڑپ آتی ہے. اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. ایک وزیر نے کہا میرے پاس ترکیب ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. کتنا؟ 200 دینار ٹیکس دے. اب آپ میری طرف دیکھیے گا, ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس کے دربار میں, اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی, اس نے بادشاہ کے منہ پہ ماری. اس نے کہا پکڑ پیسے دے اجازت. نہیں تھکے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا پکڑ پیسے دے اجازت. اس نے کہا ضعیفہ تو غریب ہے, تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا خاموش, یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے, تیرا کام ہے پیسے لینا, ہمارا کام ہے پیسے دے کر کربلا جانا. ہائے 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 پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی, ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے, منت کرے ملک تو نہ جائیں بہشت میں, رہنے کے واسطے جو ہمیں کربلا ملے. توجہ فرمائیے آپ سے آل محمد آپ کو. اس نے کہا کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. بڑھیا نے پیسے لوگ کربلا جاتے ہیں. بس سمجھ لی میں نے آج کی بات. اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے ہیں. اس کے دوسرے وزیر نے کہا ایسے کر ٹیکس دگنا کر دے, 200 کی جگہ 400 کر دے. وہی ضعیف آئی. اس نے کہا پکڑ پیسے دے جا سکتے. اس نے پھر وہی کہا تیرے پاس پیسے کہاں سے؟ اس نے کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے, تیرا کام ہے پیسے لینا, ہمارا کام ہے پیسے دے کے کربلا جانا. لوگ کربلا جاتے ہیں. پابند نظر کے ساتھ اس مجلس اور اس ممبر کی عظمت کی قسم میں نے یہی پڑھا کہ اس نے پھر میٹنگ بلائی. اس نے کہا لوگ اب بھی کربلا جا رہے ہیں, کیا کروں؟ اس کے ایک وزیر نے کہا اب نہیں جائیں گے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون بولے گا اس جملے پر. کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اب میں نے جملہ ہوا کے جھوکے پہ کہنا ہے اور میں دیکھوں گا کہ کون کون کس حد تک بیدار ہے. اس نے کہا کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور بادشاہ کو دیکھ کر کہنے لگی بادشاہ میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے.
آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، بڑی مہربانی مولا آپ کو. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل ہو گیا. اب کربلا وہ جائے گا جو اپنا ہاتھ کٹوائے. اس نے کہا یہی تو آسانی کی، پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا. اب تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے. میں 2 بار کربلا جاؤں گی. ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا کربلا. لوگ کربلا جانے سے نہیں رکے. بابا نراکش شاہ جی، بابا حامد شاہ جی، میرے بھائی ملک علی رضا صاحب، بیان میں نے آج کا ان جملوں پر بھائی عمران سمیٹ لیا کہ اس نے پھر میٹنگ بلا کے کل لوگ اب بھی کربلا جائیں. اس نے کہا اب نہیں جائیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. پنڈی والوں جاگنا، کربلا ہو جائے. یہی بڑھیا آئی کہ لگی کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے. اس نے کہا بڑھیا پاگل ہوگی، بغیر پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا پاگل تو ہو گیا، کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ تو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے، پاؤں نہیں ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، کوہنیوں کے بل چلتے ہیں. لبیک یا حسین کی صدا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں رک سکتا. اس نے جلاد سے کہا اس کے پاؤں کاٹ میں دیکھتا ہوں اور میرے محل کے باہر میں دیکھوں گا بغیر پاؤں کے یہ ضعیفہ کربلا کیسے جاتی ہے. ہائے ہائے. مولا آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہے. آپ کے والد کو مولا صحت دے اور والدہ کے درجات بلند فرمائے. آپ کے بھائی کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. آپ کے روزگار میں مزید برکت عطا فرمائے. جتنے بیٹے ہیں سب کے مولا رزق میں وسعت اور فراوانی عطا فرمائے. جلاد نے پاؤں کاٹے، ضعیفہ کو محل کے باہر ڈالا. بادشاہ محل کی چھت پہ آیا. اس نے ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے کانپ گیا. کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا کی طرف اور بلند آواز سے پکاری، غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. بادشاہ کہتا میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو سے ہاتھ نہیں ہے. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا. کہ ضعیفہ نے میرے محل کی طرف دیکھ کے کہا پتہ چلا جس کی زواری کا محافظ عباس. اللہ پڑھا میں نے، فضائل کا جملہ ہے اور ہر آنکھ رو پڑی ہے. رو پڑے ہو تو پھر جملہ سن لیجئے گا. جیسے کہا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو. ماما جی میں یہ کہوں گا فقط زواری کا علی کی بیٹیوں کے پردے کے محافظ کا نام عباس. بس میں یہیں پر ایک جملہ کہہ کر ممبر اپنے بھائی کو دینے لگا. جب یزید نے جناب سجاد سے کہا نا میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں، میرے امام نے کہا گو میں امام ہوں مگر کوئی کام پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا. یہ کہہ کر امام قید خانے میں آئے اور اگر رونا ہے تو ادھر دیکھنا. بی بی کے سامنے آ کر ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی جناب سجاد کے پاس آئی، دونوں ہاتھ بیمار کربلا کے کاندھوں میں رکھے اور رو کے کہا بیٹا سجاد مت گھبرا، اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے، اگر کوئی اور بازار ہے تو زینب حاضر ہے، اگر کوئی اور دربار ہے تو زینب حاضر ہے. کبھی بھی نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے. ظالم کہہ رہا ہے میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں. بی بی رو کے کہتے سجاد اب زینب رہائی لے کر کیا کرے گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کرم آتے بتا ڈالو. کہا اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رو. رونے والوں بس جملہ سننا. بی بی کو حکم پر مکان ملا، بی بی حسین کی ذاکرہ بنی، بی بی نے مجلس پڑھی. آپ بھی جانتے ہو اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہے، کہیں علم کی شبی کہیں سلجنہ کی شبی. جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. آج بھی تابوت کی شبی برآمد ہوگی. جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے حسین کی پہلی مجلس پڑھی. جب علی کی بیٹی پہلی مجلس پڑھ چکی کچھ زیارات آئی. کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں حسین کا سر آیا، کسی کی گود میں عباس کا سر آیا. ہر کوئی رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول